السلام علیکم، میرا نام ہے عامر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام کا نور۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم سے لڑنے کے لیے ایک فوجی دستہ بھیجا۔ اس دستے میں ایک نوجوان حضرت عبداللہ بن عزیفہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ مسلمانوں اور کیسر کی لڑائی نے طول پکڑ لیا۔ کیسر مسلمانوں کی بہادری اور ثابت قدمی دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اس نے حکم دیا کہ مسلمانوں کے کسی جنگی قیدی کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عزیفہ کو زنجیروں میں جکڑ کر اور گھسیٹ کر کیسر کے سامنے پیش کیا گیا۔ کیسر حضرت عبداللہ بن عزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں سے بہت حیران ہوا۔ کیسر نے حضرت عبداللہ بن عزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اگر تم نصرانیت قبول کر دو تو میں تمہیں رہا کر دوں گا، ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم مجھے قتل کر دو لیکن میں اپنے دین سے نہیں پھروں گا۔ اس پر کیسر نے کہا کہ میں تمہیں آدھی سلطنت دوں گا اگر تم نصرانیت قبول کر دو۔ حضرت عبداللہ بن عزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوبارہ انکار پر اس نے کہا کہ میں تمہیں آدھی سلطنت بھی دوں گا اور حکمرانی میں بھی شامل کروں گا اگر تم نصرانیت قبول کر لو۔ حضرت عبداللہ بن عزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ پاک کی قسم، اگر تم مجھے ساری سلطنتیں اور ساری حکمرانیاں بھی دے دو تو پھر بھی میں ایک پل کے لیے بھی اپنے دین سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ کیسر کو بہت غصہ آیا۔ کیسر نے حضرت عبداللہ بن عزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیل میں ڈال دیا اور ان کا کھانا پینا بند کر دیا۔ جب بھوک اور پیاس کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کے قریب پہنچے تو اس نے شراب اور سور کا گوشت بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن عزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھ کر کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اس حالت میں یہ مجھ پر حلال ہے، لیکن ایک کافر کو خوش کرنے کے لیے میں اسے کبھی نہیں کھاؤں گا۔ جب یہ بات کیسر کو پتہ چلی تو کیسر نے حضرت عبداللہ بن عزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عمدہ کھانا بنوایا اور ایک عورت کو ان کے پاس بھیجا تاکہ وہ ان سے فحاشی کرے۔ حضرت عبداللہ بن عزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کی طرف بالکل غور نہیں کیا بلکہ ذکر الہی میں مشغول رہے۔ اس عورت کی بہت کوشش کے باوجود آپ ٹس سے مس نہیں ہوئے بلکہ ذکر الہی میں مشغول رہے۔ وہ عورت بہت کوشش کرنے کے بعد غصے سے وہاں سے چلی گئی اور کیسر کو جا کے کہا کہ یہ تم نے مجھے کس آدمی کے پاس بھیج دی ہے؟ مجھے تو یہ نہیں پتا کہ وہ انسان ہے یا پتھر، اور اسے یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ میں مذکر ہوں یا مؤنث۔ کیسر کو بہت غصہ آیا اور کیسر نے ایک پیتل کی دیگ منگوائی، اس میں تیل ڈلوا کر اسے خوب گرم کیا اور حضرت عبداللہ بن عزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دیگ کے پاس جا کے کھڑا کر دیا اور ایک اور مسلمان قیدی جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اسے اٹھا کر اس دیگ کے اندر پھینک دیا۔ اس مسلمان کی ایک چیخ کے بعد چند ہی لمحوں میں اس کی ہڈیاں اس تیل کے اوپر تیرنے لگیں۔ کیسر نے کہا اے عبداللہ، اگر تم نصرانیت قبول کر لیتے ہو تو میں تمہیں رہا کر دوں گا، ورنہ تمہیں بھی میں اس دیگ کے اندر پھینک دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اپنے دین اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کیسر نے حکم دیا کہ حضرت عبداللہ بن عزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دیگ کے اندر پھینک دو۔ جب فوجیوں نے پکڑ کر آپ کو دیگ کے پاس کیا اور آپ نے اس دیگ کی تپش محسوس کی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کیسر نے کہا کہ عبداللہ، ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، نصرانیت قبول کر لو۔ تو جب حضرت عبداللہ بن عزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا تو اس نے آنسو نکلنے کی وجہ دریافت کی، تو آپ نے کہا کہ یہ تو میری ایک جان ہے جو میں اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ میرے جتنے سر کے بال ہیں میری اتنی جانیں ہوتی ہیں اور میں ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں عبداللہ، یہ ممکن ہے کہ تم میرے سر پر بوسہ دو اور میں تمہیں رہا کر دوں۔ حضرت عبداللہ بن عزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، اس شرط پہ اگر تم تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کر دو تو میں تمہارے سر پر بوسہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ کیسر اس بات پہ راضی ہو گیا اور کیسر نے تمام مسلمانوں کو رہا کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کافر کے سر پر بوسہ دیا اور واپس چلے گئے۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمام مسلمانوں پہ یہ ضروری ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن عزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر بوسہ دیں، اور پھر آپ نے آگے بڑھ کر حضرت عبداللہ بن عزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر بوسہ دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ہیں اسلام کے وہ ہیروز جنہوں نے دین کے لیے اتنی مشکلیں اٹھا کر ہم تک دین پہنچایا۔ آج تو ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان ہیروز کے بارے میں بتا سکیں۔ ہمارے بچوں کو یہ تو پتہ ہے اسپائڈر مین، آئرن مین اور فلاں، یہ تو نقلی ہیروز ہیں، اصلی ہیروز تو یہ ہیں میرے بھائیوں۔ اپنے بچوں کو خود بھی ان کا مطالعہ کریں
सहाबा इकराम का मुताला करें आप लोग भी, ताकि आपको भी पता चल सके कि हम तक दीन कैसे पहुंचा, कितनी मुश्किलों से और कितनी अज़ीतें उठाकर और कितनी जानें देकर हमने ये दीन हासिल किया है। मेरी रब से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको और मुझे दीन सीखने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिल नबी अमीन। और आखिर में मेरे भाइयों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सदका जारिया समझकर दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल इस्लाम का नूर को सब्सक्राइब करें। और इस दुआ के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह पाक आपको जहाँ भी आप रहें आपको खुश रखे, आबाद रखे और हर किस्म की आफ़तों और बीमारियों से बचाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।